کس حد پہ ہم دین اسلام کی خاطر مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلیں اور صبر کریں، اخلاص کے ساتھ رہیں۔ فرمایا میں تجھے ایک مثال دے دیتا ہوں، میں تجھے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حضور مثال کیا ہے؟ فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ مثال ہے۔ فرعون کی بیوی، کثیر مثالیں صحابہ کرام میں بھی موجود ہیں، لیکن جو شیخ نے لکھی ہے میں تو وہی آپ کو پیش کر رہا ہوں نا۔ فرما دیکھ اس نے اللہ سے اخلاص والا معاملہ کیا، اس نے کہا جو مرضی، حالانکہ اس کا شوہر اپنے آپ کو کہتا تھا لوگوں میں خدا ہوں میری پوجا کرو۔ فرعون لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا، لوگوں سے اپنی۔ فرمایا حتیٰ کہ ایک دن فرعون کو پتہ چل گیا، ایک دن فرعون کو کہ میری اپنی بیوی مجھے خدا نہیں مانتی، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اپنا خدا سمجھتی ہے۔ فرمایا اس کو چل گیا پتہ، اس کو چل گیا۔ اصل میں غوث فرماتے ہیں تجھے یہ مثال کیوں پیش کی جا رہی ہے کہ جو مرضی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، جو مرضی بیماریوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، جو مرضی مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، تو نے صبر کا دامن ہاتھ سے، تو نے اللہ کی بارگاہ میں گلہ شکوہ و شکایت، یہی تو اخلاص ہے، یہی تو اللہ کی سچی محبت ہے۔ وہ جس حال میں رکھے بندہ کہ مالک تیرا شکر ہے۔ ہاں دعائیں مانگنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر کوئی مصیبت ہے رب سے عرض کی جائے مالک اس کو دور فرما، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، گلہ شکوہ شکایت نہ ہو۔ حضور کس حد تک جائے؟ فرمایا میں تجھے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ جب فرمایا پتہ چلا فرعون کو کہ میری بیوی مجھے خدا نہیں مانتی، لما تحقق انہا مؤمنۃ باللہ عز وجل، جب اس کے ہاں یہ بات متحقق ہو گئی یہ تو اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتی ہے، آمر بہا فضارب فی یدہا ورجلیہا اوتادا، اپنے فوجیوں کو کہا اس کو لٹاؤ، لٹا دیا گیا۔ فرمایا اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑو، اس کے بازو میں میخیں گاڑو، اس کے پاؤں اور پنڈلیوں میں ٹانگوں میں میخیں گاڑو، زندہ بندہ ہے، نشہ بھی نہیں دیا گیا، میخیں گاڑو۔ فرعون کے فوجیوں نے میخیں گاڑنا، اوتادا من حدید، میخیں بھی لوہے کی تھی، اندازہ لگایا لوہے کی میخیں لمبی لمبی، زندہ بندے کو لٹا کے اس لیے گاڑی جا رہی ہیں، اوپر ٹھونسی جا رہی ہیں تھوڑے سے کہ تو اللہ کو ایک کیوں مانتی ہے۔ میں نے اور آپ نے کتنی مصیبتیں دیکھی ہیں دین میں، ذرا سوچنا، وقت نہیں ہے میں آپ کو کتنی باتیں کروں، ذرا سوچتے چلے جائیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ يُعَاقِبُهَا بِالصِّيَاحِ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَى السَّمَاءِ، انہوں نے اپنی سزا شروع کی، سیدتنا آسیہ سلام اللہ علیہ نے چہرہ انور اٹھایا آسمان کی جانب، مالک تجھے ایک مانتی ہوں، اس کی سزا دی جا رہی ہے، اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ یا اللہ تجھے وحدہ لا شریک مانتی ہوں، اس کی غور کرنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تو آسیہ جیسا مخلص بندہ ہو جائے گا، جب آسیہ کی طرح تو بھی اللہ کے دین کی خاطر سختیوں کو برداشت کر کے اللہ کی ذات پہ راضی ہونے والا ہو جائے گا، تو پھر تیری بھی حالت یہی ہوگی۔ جیسے ہی انہوں نے سر اٹھایا آسمان کی جانب، فَرَعَتْ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ، رب نے آسمانوں کے باب کھول دیے، پردے اٹھا دیے۔ فَرَعَتْ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ، وہ فرعون کے محل میں رہتے ہوئے رب نے اس کی آنکھوں کے سامنے پردے اٹھا دیے، فرمایا یہ دیکھ جنت کے محل تیرے۔ فرمایا جب اس کی نگاہیں جنت کے محلات تک پہنچی، اس کی تکلیف دور ہو گئی، اس کی تکلیف، اب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا مجھے کوئی میخیں گاڑ رہا ہے کہ نہیں گاڑ رہا، وہ جنت کے محلات میں محو ہو گئی، وہ جنت کی نعمت کو دیکھنے میں محو ہو گئی۔ متفتحتاً، اللہ نے اس کے لیے جنت کے سارے باب کھول کے رکھ دیے۔ فرمایا دیکھ اگر ہمارے لیے اتنی مشکلات پہ صبر ہے تو ہم پھر اجر بھی ایسا دیا کرتے ہیں، ہم پھر اجر بھی، حتیٰ کہ وجاءها مالک الموت لیقبض روحها، حتیٰ کہ جناب عزریل علیہ السلام ان کی آنکھوں کے سامنے آئے، کہا کہ ہم اب آپ کو لینے کے لیے، فقال لها هذا البيت لك، وہ جو تجھے نظر آ رہے ہیں نا محل، رب کی طرف سے پیغام ہے، روح بعد میں قبض کرنی ہے، خوشخبری پہلے سنانی ہے۔
اور اس موضوع پہ بڑی طویل حدیث ہے، دورہ بخاری کے بچے پڑھ چکے ہیں کہ نیک بندے کو مرنے سے پہلے فرشتے اس کا محل جنت میں دکھا کے واپسی لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا، اب تیری روح نکالنے یہی وجہ ہوتی ہے جو جنتی بندہ ہوتا ہے مرنے کے بعد میں مسکرا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پریشانی ہے تو جنت کا مال دکھا کے پہلے ہی رب دور فرما دیتا ہے، فرماتا ہے خوش خوش چلا ہماری طرف۔ بڑی اس میں تفصیلیں آیات ہیں۔ خیر جب اس نے دیکھ لیا تو میں نہیں کہہ رہا، یہ دیکھیں فضاحکت، وہ اوپر سے لوہے کی میخیں ٹھونس رہے ہیں، کوڑے برسا رہے ہیں، فضاحکت، اسرائیل سامنے ہے، میں تیری روح نکالنے ہوں، بندے کی حالت تو خیر ہونی چاہیے لیکن جملے ہیں فضاحکت، فرمایا وہ تو مسکرا رہی تھی، وہ تو مسکرا رہی تھی، وَذَهَبَ عَنْهَا عَلَمُ الْعُقُوبَةِ وَقَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فَهَكَذَا تَصِيرُ أَنْتَ۔ فرمایا بس میں یہ چاہتا ہوں، غوث اعظم نے فرمایا دیکھ لیا تو نے جنہوں نے اللہ کی رضا پہ رضا مندی کا اظہار کیا، جنہوں نے ہر مشکل پہ صبر کے ساتھ نظام چلایا، تو رب نے ان کو کیا انعام عطا فرمایا؟ وہ اپنے اعتبار سے فرعون اکبر سب سے بڑی سزا دے رہا، چھوٹی سزا تو نہیں ہے، زندہ بندے پہ جناب میخیں گاڑی جا رہی ہیں بغیر نشے کے، ہاتھوں میں پاؤں میں پنڈلیوں میں، یہ کچھ چھوٹی سزا نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا چیخو پکار ہوتی، لیکن رب نے جیسے ہی اس نے سر اٹھایا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، رب نے فرمایا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے ہو جاتے ہیں پھر ہم بھی ان پہ کرم اور رحمت کی بارشیں برسا دیتے ہیں۔ فضاحکت، وہ مسکرا رہی ہیں، وہ حضور غوث پاک آپ نے یہ کیوں سنایا؟ فرمایا اس لیے سنایا ہے کہ میں کہتا ہوں میں فَهَكَذَا تَصِيرُ أَنْتَ، تو بھی ایسا ہی بن جائے، تو بھی اللہ کے دین کے ساتھ ایسا ہی مخلص بن جا۔ حضور جب بن جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَيَقِينِكَ إِلَى مَا ثُمَّ فَتَصِيرُ عَلَى مَا هَاهُنَا مِنَ الْبَلَاءِ وَالْآفَاتِ وَتَخْرُجُ مِنْ حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَلَا تَأْخُذْ وَلَا تُعْطِي وَلَا تَتَحَرِّكْ۔ فرمایا جب تو بھی ایسا بن جائے گا جو مرضی ہوگا، تجھے پریشانی کوئی نہیں آئے گی، تو رب کی رضا پہ رضا کا پیکر بن کے زندگی بسر کرتا ہی چلا جائے گا، زندگی بسر کرتا ہی چلا جائے گا۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں یاد رکھ اللہ کو راضی کر، اللہ کے دین سے مخلص ہو جا، اللہ کی شریعت سے مخلص ہو جا۔